مشہور قول ہے کہ جب آپ 2 دن تک کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے اور تیسرے دن کسی سے جا کر بات کرتے ہیں تو آپ کی باتوں میں، آپ کی گفتار میں وہ شیرینی نہیں رہتی، وہ اٹریکشن نہیں رہتی جو کتاب پڑھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے کتاب کی ہماری زندگی میں، جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یاد کریں، آپ نے کوئی کتاب پڑھی، وہ اچھی کتاب جو کسی اچھے رائٹر کی لکھی ہوئی ہے، جس کو کوئی خاص مقصد ہے، آپ نے پڑھی، آپ نے آخری ورقہ پڑھا اور آپ نے بک سائڈ پہ رکھ دی، تو اس کے بعد جو آپ فیل کرتے ہو نا، ایک خاص سکون، ایک خاص قسم کا سوئچ، جو آپ کا مائنڈ ہے نا، وہ بالکل فلپ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی تبدیلی آپ اس وقت فیل کرتے ہو، اور لازمی بات ہے آپ اس کتاب کے خیالوں میں کئی دن تک جیتے ہو، اور وہ آپ کے زندگی پہ اس کتاب کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہاں ارد گرد جتنی بھی لوگ ہیں، جتنی بھی ہمارے بچے ہیں، جتنی بھی ہمارے نوجوان ہیں، وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی ہوگی۔ جو ہماری ارد گرد ایک نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، جو ہماری سوچ میں کہیں پائی جاتی ہے، جس میں ہم سارے بہتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بھی اسی راستے پہ چلتے جا رہے ہیں، تو اگر ان کی دوستی کسی طریقے سے کتاب سے ہوتی ہے تو کتنی بڑی تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہے۔ جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے نیوز آتی ہیں، بہت بری نیوز ہوتی ہیں، تو ان نیوز سے ہم کس قدر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب اور انسان کا تعلق بہت ہی پرانا ہے۔ یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان کی تہذیب ہے۔ جب سے انسان ہے تب سے کتابیں چلتی آ رہی ہیں۔ پہلے یہی گفتار، یہی باتیں ہم سنتے رہتے تھے، پھر یہ باتیں لکھی جانے لگی ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کتابوں کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جو کتابوں کا امپیکٹ ہے ہماری زندگی پہ، وہ بہت ہی زیادہ ہے اور بہت ہی دیر پا ہے۔ ہماری جو زندگی گزرتی ہے نا، وہ ہمارے سوچ کے مطابق گزرتی ہے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہماری زندگی 80% یا 90% ہمارے لاشعور پہ گزرتی ہے، اور جو ہمارا لاشعور ہے وہ ہم خود بناتے ہیں، ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہم ارد گرد ماحول سے لیتے ہیں وہ باتیں، وہ سوچ ہم ارد گرد کے لوگوں سے لیتے ہیں، گھر سے لے لیتے ہیں، جہاں پہ ہم کھیلتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں، جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، وہاں سے ہم یہ سوچ لیتے ہیں، اور اسی سوچ کے مطابق ہماری باتیں بنتی ہیں، اسی سوچ کے مطابق ہمارے ایکشن بنتے ہیں۔ تو جب کوئی کتاب پڑھتا ہے، وہ ایک ریڈر ہے، اسی کتابوں کا شوق ہے، وہ اچھی کتابیں تلاش کرتا ہے، اور کتاب پڑھنے کے بعد لازمی بات ہے اس کتاب کا امپیکٹ جو ہے وہ شاید چند سینٹنسز ہی کیوں نہ ہو، چند فکری کیوں نہ ہو، لیکن اس کتاب کا، ان فکروں کا اس کی زندگی پہ ایک بہت بڑا افیکٹ رہتا ہے، اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ بدقسمتی سے ایک ایسا ٹیکنالوجی کا سوئچ آ گیا ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل فلپ ہو گئی ہے دنیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے۔ ہمارے ہاتھ میں سکرین آ گئے ہیں، سکرین کے ساتھ دوسری ٹیکنالوجیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ اب جو کچھ ہم سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے فلٹرز لگا سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، جو ڈیٹا ہمیں چاہیے وہ ہمیں ایک کلک پہ یا ایک ہی کمانڈ پہ مل جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ہمیں بڑی کتابیں پڑھنا پڑتی تھیں کسی بھی معلومات کے لیے، کسی بھی معلومات کو سرچ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں سکرین اپنی جگہ ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، ہم نے کوئی اسمارٹ کام کرنا ہے، ہم نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے، ہم نے کوئی ڈیٹا فلٹر کرنا ہے، تو لازمی بات ہے وہ سارا کچھ تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک کتاب جس میں ایک خاص سٹوری ہے، جس میں ایک خاص تھیم ہے، جس میں ایک خاص سین لے کر جایا گیا ہے، اور اس سین کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس میں ایک آتر نے کوشش کی ہے کہ وہ جو ریڈرز ہیں وہ اس کے ساتھ چلیں، وہ ان کو ساتھ لے کے چلیں جہاں پہ وہ لے کے جانا چاہتا ہے، اور اس کتاب کے آخر پہ یا اس سین کے آخر پہ جو وہ ایک خاص فیکٹ چھوڑنا چاہتا ہے آپ پہ، اپنی ریڈرز پہ چھوڑنا چاہتا ہے، اپنی ریڈرز کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو لازم بات ہے وہ صرف کتاب ہی سے ممکن ہے، وہ ویڈیو سے ممکن نہیں ہے۔ ویڈیو چند منٹ کی اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، یا اسکرین پہ چند منٹ کے لیے آپ پڑھ بھی لیتے ہیں، تو اس کا اثر بالکل بھی ایک فزیکلی بک پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی اتنا اثر نہیں چھوڑتی یہ باتیں جتنا
ایک بک چھوڑ سکتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اسمارٹ سسٹمز جو ہیں یا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں وہ دنیا کو اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ یہ باتیں ہمارے تصور میں نہیں تھیں. کم از کم کووڈ-19 سے پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو اتنا بڑا بدلاؤ آ رہا ہے جو پوری دنیا کو تبدیل کر رہا ہے، اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے. لیکن ان ٹیکنالوجیز کے امپلیمنٹیشن کے بعد، ان ٹیکنالوجیز کو زندگی میں لاگو کرنے کے بعد ایک بات جو ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کو ضرورت ہے وہ ایسے ذہن کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ تخلیقی ہو، جو بہت زیادہ انالائٹیکل ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھ لیں، جتنی بھی اسکرین کا استعمال کر لیں، یہ آپ کو اتنی تخلیقی صلاحیتیں نہیں دے سکتی، یہ آپ کو اتنا انالائٹیکل صلاحیتیں نہیں دے سکتی. دیکھو جو اسکرین ہے، اس لازمی بات ہے آپ بہت آپ کی سکلز پہ کام کرتا ہے، آپ کے بچوں کی سکلز پہ کام کرتا ہے. ایک بچہ وہ ہے جو اسکرین کا استعمال نہیں کرتا اور ایک بچہ وہ ہے جو کنٹرول اسکرین کا استعمال کرتا ہے. تو یہ جو بچہ ہے اس کی جو ذہانت ہے، اس کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بالکل بھی اس برابر نہیں ہو سکتی جو بچہ موبائل ڈیوائسز کا اسکرین کا استعمال نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بکس کو سائٹ پہ کر دیں اور صرف ہم موبائل کے ساتھ لگ جائیں. اگر آپ صرف موبائل کے ساتھ لگ جاتے ہو تو جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جو انالائٹیکل صلاحیت ہیں جو دنیا کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل سکیں گی، وہ آپ کے بچے میں ڈیولپ نہیں ہوں گے. تو اسکرین جو ہے اس کو تو ہم کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ضرور استعمال کروائیں گے بچوں کو، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو بکس ہیں وہ بچوں کو لازمی دیں گے. جس ایج کا بچہ ہے، جس کلاس میں وہ پڑھتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ کتنا پسند کرتا ہے کہانیوں کو. تو اگر آپ اس کو کچھ ایسی اچھی کتابیں دیں گے جس میں سب کچھ، کوئی خاص آئیڈیا، کوئی خاص تھیم، کوئی خاص کام ایک کہانی کی صورت میں پریزنٹ کیا گیا ہے، تو وہ بچہ اس کو شوق سے پڑھے گا اور اس کی زندگی پر لاسٹنگ اس کے افیکٹس ہوں گے. اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو میں ایک ایسے علاقے سے ہوں، ایک ایسے گھر سے ہوں جہاں پہ تعلیم کا اتنا زیادہ تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی. میں ایک ایسے اسکول سے پڑھا ہوں جہاں پہ جس میں صرف ایک ٹیچر یا دو ٹیچرز ہوتے تھے گورنمنٹ اسکول میں جو مجھے پڑھایا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے جہاں پہ تعلیم کی امپورٹنس بھی نہیں ہے، والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹائے، تعلیم اہم نہیں ہے. اس علاقے سے نکلنا اور پڑھنا، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ کتابوں کا شوق. شروع سے مجھے کتابوں کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا. ہفتے کے دن میلہ لگا کرتا تھا ہمارے گاؤں میں اور مجھے 2 روپے ملا کرتے تھے. اب یہ جو ہفتے میں مجھے 2 روپے مل رہے ہیں تو اس وقت کتابوں کا دور تھا. میلے میں ایک سٹال لگا کرتا تھا جس پہ کہانیاں اور دوسری کتابیں بکا کرتی تھیں. تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوا کرتی تھیں. آج بھی مجھے یاد ہے جو 2 روپے کی ایک کہانی ملتی تھی. تو ہفتے میں جو 2 روپے مل رہے ہیں وہ میں کسی اور چیز پہ خرچ نہیں کر رہا، وہ میں کہانیوں پہ خرچ کر رہا ہوں، ایک کتاب خرید رہا ہوں. تو وہ کتاب میں خریدتا تھا اور اس کتاب کو میں پڑھتا تھا اور اس سے کچھ نہ کچھ میرے مائنڈ میں بیٹھ جاتا تھا. ایک شوق ہوا ریڈنگ کا. تو اگر کوئی باہر سے مجھے کال کرتا ہے یا باہر سے مجھے کوئی خط لکھتا ہے تو میں بھی اس کو یہی کہتا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی کتاب لا کے دیں. میرا اتنا شوق ڈیولپ ہوا تھا بچپن میں کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ بک کون سی ہے، یہ بک کون سی ہے، تو میں بائی نیم ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ مجھے یہ بک دیں. لیکن اس کے ساتھ اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ریڈیو ہوا کرتا تھا. میں ریڈیو بھی شوق سے سنتا تھا. BBC میرا فیوریٹ ہوا کرتا تھا، میں سنتا تھا. پرٹیکولرلی جو خلائی مشنز ہیں جو جایا کرتے تھے میں ان کے بارے میں بہت شوق سے سنتا تھا. جو بھی خلائی مشن جایا کرتا تھا تو میں میرے مائنڈ میں کیوریاسٹی ہوا کرتی تھی کہ کس وقت BBC کا پروگرام لگے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ مشن کہاں پہ ہے، کس اسٹیٹ پہ ہے، کیسے وہ کام کر رہا ہے. تو یہ جو ساری کیوریاسٹی پیدا ہو گئی تھی ان اندھیروں سے نکال کے مجھے اسٹیج پہ لے کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ضرور کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے کہ کتابیں ہماری زندگی پہ ایک بہت بڑا افیکٹ رکھتی ہیں، ہماری زندگی کو تبدیل کرتی ہیں. اور اگر ہم بچوں کو انوالو کریں، بچوں میں شوق پیدا کریں کہ وہ زیادہ ٹائم اسکرین کو دینے کے بجائے، زیادہ ٹائم کسی اور ایکٹیویٹی کو دینے کے بجائے، یا ہم ان بچوں کے ساتھ بار بار لگے رہیں کہ بیٹا یہ کام ایسے ہے، آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کریں وہ کریں،
تو اس سے بچنے کے لیے جو بہترین حل ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو کتابیں لے کر دیں. ایک ایسی کتاب، ایک ایسی کہانی جس کو کوئی خاص تھیم ہو، جس کا کوئی خاص مقصد ہو، اور ہمیں امید ہو کہ جب ہمارا بچہ یہ کتاب پڑھ لے گا، یہ کہانی پڑھ لے گا، تو میرے بچے کے مائنڈ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی، وہ باتیں جو شاید میں بچے کے ساتھ بار بار ڈسکس کرتا ہوں، ہم اس پہ بار بار بچے سے پوچھتے ہیں، لیکن اس کتاب کے پوچھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ باتیں بچے کے مائنڈ میں رہیں گی. اب ایک ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے، اور آپ ضرور اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا کہ آپ بچوں کو کتابیں لا کر دیتے ہیں یا نہیں لا کر دیتے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ تیسری کلاس میں ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی کتاب کو پڑھ سکے، یا وہ 5ویں کلاس میں ہے تو وہ اس قابل ہے کہ کسی بھی چھوٹی کتابیں جو اس ایج سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ بکس ہوتی ہیں جو گرافیکل ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، گرافیکلی ٹیچ کرتی ہیں، تو کیا کوئی کتاب آپ بچوں کو لا کر دیتے ہو یا نہیں لا کر دیتے؟ اور اگر آپ بچوں کو کوئی کتابیں لا کر دیتے ہیں اس کی عمر کے مطابق، تو آپ ضرور بتائیے گا کہ وہ کون سی کتابیں ہیں. کم از کم مجھے 5 کتابوں کے نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ بچوں کو لا کر دیتے ہیں اور ان کا بچوں کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی انہی کتابوں کو لاگو کریں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو اس کے ساتھ ساتھ تبدیل کریں. تو یہ سارا کچھ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو 13-14 سالوں سے میں آبزرو کر رہا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو پیرنٹ ٹیچرز میٹنگز میں یا ویسے جب ہم ملتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بچے ضائع ہوتے ہیں، اور وہ جو بچے ہیں نا وہ معاشرے کا ایک منفی کردار بنتے ہیں. اور جب کوئی ایک بھی بچہ معاشرے کا منفی کردار بنتا ہے تو وہ پورے معاشرے کے لیے کافی ہے. اس کی وجہ سے ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ انسیکیور ہوتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے. تو ان معاملات سے بچنے کے لیے، انسیکیورٹی سے بچنے کے لیے ہمیں لازمی طور پہ اپنی جو پیرنٹنگ سٹائلز ہیں، جو بچوں کی پرورش کا ایک طریقہ کار ہے، یا بچوں کی جو سکولنگ ہے، بچوں کو پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں لازمی تبدیلی لے کے آنی چاہیے. اور اگر ہم سارے مل کر اس پہ کام کرتے ہیں اور اس تبدیلی لے کے آتے ہیں، اپنی پیرنٹنگ کو، اپنی پرورش، بچوں کی پرورش کو چینج کرتے ہیں، اپنی سکولنگ کے طریقہ کار کو چینج کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے یہ بدلاؤ ہمارے معاشرے میں آئے گا اور ہم ایک بہت پازیٹیو، مثبت معاشرے کے مالک بنیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ہم وراثتی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے، وہ طریقہ کار جو ہم نے اپنے پیرنٹس میں دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا، وہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے بچے بھی پریکٹس کریں گے، اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی انہی چیزوں کو کاپی کرتے جائیں گے. تو ہم نے کہیں نہ کہیں بریک لگانی ہے. اس میں بڑے سارے پازیٹیو پریکٹسز ہیں، لیکن کچھ نیگیٹو پریکٹسز ہیں جو ہمیں ضرور کہیں نہ کہیں جا کر روکنے چاہیے. اور یہی وقت ہے کہ ہم ان نیگیٹو پریکٹسز کو روکیں، ہم ایک مثبت جو پریکٹسز ہیں پیرنٹنگ کے، سکولنگ کے، ان کو ہم لاگو کریں، ان پہ ہم کام کریں، تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ بنا پائیں. بہت شکریہ.